یہ قصہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کی محبوب بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس شخص پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کے غم کا سبب معلوم کیا۔ اس شخص نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس عورت کو تیرے لیے دوبارہ زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھ اور جسم کے دوسرے سراہوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اس شخص نے بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس جانے لگا، مگر عرصہ دراز سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت اس پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس عورت کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس عورت کے نقش قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس شخص نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تو مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔
یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر امان کی حالت میں مرا ہے۔ اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی، اب کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اس نے دنیا کو ترک کر دیا اور ویرانوں کی طرف نکل گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔